عزیز محترم مولانا محمود صاحب اور ان کے دیگر رفقا، خاص کر ان کے والد بزرگوار دامت برکاتہ العالیہ نے انتظام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ منظور و مقبول فرمائے۔ آج کا جو پروگرام جس عنوان پر منعقد کیا گیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ہے۔ یہ عنوان اس لیے منعقد کیا گیا ہے کہ یہ عنوان اہل سنت کے نظریہ کی بنیاد ہے۔ اور اس عنوان پر پروگرام کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ بہت سارے سنی کہلوانے والے حضرات بھی اپنے عقائد و نظریات سے بے خبر ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب سے زیادہ ہم پر دین کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے محبت رکھیں اور دین والے عقائد و نظریات ان پر کاربند رہیں اور دین والے اعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور خاص کر آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں بغیر کسی لمبی تمہید کے موضوع کے حوالے سے اصل بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب پیغمبر کا امتی بنایا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے سب اللہ کے سچے پیغمبر تھے، سب پر ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام جو سب سے آخر میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو مقام ایسا اونچا عطا فرمایا کہ تمام انبیاء میں آپ کی شان منفرد، ممتاز اور نرالی ہے۔ اس کو اہل سنت افضلیت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے یا غلو کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ منصب نبوت میں تو سب انبیاء برابر ہیں، پھر ہمارے نبی کا رتبہ باقی انبیاء سے کیسے بلند و بالا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، بات کو سمجھ لیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے اپنے پیغمبروں میں بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ انبیاء سے زیادہ رسولوں کا مقام ہے، ان میں اولو العزم پیغمبر سب سے اونچے درجے پر ہے۔ ان میں سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی شان سب سے زیادہ ممتاز اور نرالی ہے۔ آپ کی افضلیت ایک مستقل عنوان ہے گفتگو کا، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ صرف ایک دلیل عرض کرتا ہوں جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو ایک خاص منصب عطا فرمایا۔ وہ منصب اور عہدہ آپ کے علاوہ کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ اس کا نام ہے ختم نبوت۔ کیا نام ہے؟ سارے نہیں بولتے۔ اس کا نام ہے ختم نبوت۔ یہ بڑی ممتاز شان ہے اور بڑا اونچا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرماتے میرا محمد کریم یہ ختم نبوت کا تاجدار ہے۔
یہ عہدہ کسی اور پیغمبر کو ملا بولتے نہیں، صرف ہمارے نبی کو ملا ہے۔ جب ہمارے پیارے آقا کو یہ عہدہ خاص ملا ہے تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی شان باقیوں سے بلند ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دو چیزوں کی آپ پر تکمیل ہوئی ہے، ایک نبوت کی اور ایک دین کی۔ دین بھی آپ کے زمانے میں مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور نبوت کی بھی آپ پر تکمیل ہو گئی، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، آپ کے بعد نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نئے پیغمبر نہیں ہیں، وہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، تشریف لائے تھے، پھر ایک اور ملک میں تشریف لے گئے ہیں، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، وہ قرب قیامت میں دوبارہ واپس تشریف لے آئیں گے اور ہمارے نبی علیہ السلام کے خلیفہ ہوں گے، آپ کے امتی کی حیثیت سے ہوں گے، کلمہ بھی آپ کا پڑھیں گے اور فیصلہ بھی شریعت محمدیہ کے مطابق کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو انبیاء کی جو تعداد ہے ان میں اضافہ نہیں ہوگا، پہلا نبی آدم، آخری نبی محمد کریم، سب کہو صلی اللہ ہو، سارے نہیں بولتے، جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود شریف پڑھتے رہیں، بڑے برکات ہیں، بڑے انوارات ہیں، اور ملائکہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، درود شریف جمع کرتے ہیں، پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا ارشاد گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، فرشتوں کی ایک جماعت ہم نے مقرر کر رکھی ہے جو زمین کا چکر لگاتی ہے، لوگوں کا درود و سلام جمع کر کے یبلغونی من امتی السلام، لوگوں کا درود و سلام مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، ہمارا درود و سلام پیغمبر کی خدمت اقدس میں پہنچ جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ مضمون حدیث میں ہے، علماء کی بتائی ہوئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، جب بھی کوئی آدمی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو متوجہ کر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، حتیٰ کہ میں محمد اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو ملائکہ آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات درود شریف پڑھتے رہیں، یہ بابرکت محفل ہے تاکہ غلامی میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ پڑھتے رہیں گے نا؟ یہ چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں کی پیغمبر پر تکمیل ہو رہی ہے، اللہ نے دین آپ پر مکمل کر دیا۔ عرفات کا میدان دی اثر کا ٹائم تھا، حضرت پیغمبر حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کئی ہزار صحابہ پیغمبر کے سامنے موجود تھے، اللہ پاک نے تکمیل کا اعلان نازل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین والی نعمت میں نے پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین منتخب کر کے بھیجا۔ اب جس آدمی کو کامیابی کی ضرورت ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارے۔ اب ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین بولتے نہیں، اب پیغمبر کے زمانے میں مکمل ہو گیا ہے، لہذا دین میں کسی چیز کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مسائل بناتے رہتے ہیں، گھڑ گھڑ کے ملاتے رہتے، ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی مسائل خود گھڑتا ہے اور دین میں شامل کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے دین نامکمل ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ، ہمارا دین کامل مکمل ہے، قرآن کامل مکمل ہے، شریعت کامل مکمل ہے، پیغمبر کا ارشاد اور بیان اور سنت بھی کامل مکمل ہے۔
یہ صحیح ہے. دوسری چیز جو پیغمبر پر تکمیل ہوئی وہ نبی علیہ السلام پر نبوت کی تکمیل ہوئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ختم نبوت کا تاجدار ہے. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر. میں رسولوں کا قائد ہوں, میں فخریہ طور پر نہیں کہتا, میں حقیقت بیان کرتا ہوں. انا خاتم النبیین ولا فخر. میں آخری نبی ہوں, میں حقیقت بیان کرتا ہوں, میں فخریہ طور پر یہ بات نہیں کرتا, میں حقیقت کا اظہار کرتا ہوں. انا اول شافع و مشفع. میدان قیامت میں سب سے پہلے میں سفارش کروں گا, اللہ میری سفارش قبول کریں گے. یہ بھی حقیقت بیان کرتا ہوں, میں فخریہ طور پر نہیں کہتا. دو چیزوں کی تکمیل ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہونے لگا کہ ہدایت تو وابستہ تھی پیغمبر سے, اور پیغمبر کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, تو ہدایت ہمیں کیسے ملے؟ بات سمجھ آئی؟ رہنمائی کا سامان کیا ہو, اس کے لیے پیغمبر نے وضاحت فرما دی. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کیا کرتے تھے. اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا, میرے بعد نیا پیغمبر نہیں آئے گا, لیکن میرے بعد اب میرے خلفاء آئیں گے. کیا آئیں گے؟ میرے سے پہلے بیان سن رہے تھے, اس کے ساتھ ذرا میں یہ کڑی جوڑ دوں. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ بولتے نہیں. عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور سیاسیات. یہ سبق سنا جائے گا آپ سے آخر. کتنی چیزوں کا نام دین ہے؟ عقائد, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور سیاسیات. 5 کی وضاحت پیغمبر نے فرما. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں جو آخری چیز سیاست تھی, تو آپ نے فرمایا انبیاء سیاست کیا کرتے تھے, اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا, نبوت کا دروازہ بند کر دیا, اب میرے پاس خلفاء آئیں گے, وہ سیاست کریں گے. بات سمجھ آئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی پیغمبر کی امت سے اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے میرے نبی کے صحابہ جو ایمان لا چکے ہو, عمل صالح کر رہے ہو, تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو زمین کی خلافت ضرور عطا کرے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا بھی وعدہ فرماتا ہے تو پورا کرتا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کون؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو ضرور خلیفہ بناؤں گا. تو یہ ان لوگوں سے وعدہ ہے جو مہاجرین ہیں, جو سب سے پہلے ایمان لائے, والسابقون الاولون کا مصداق ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے سب تو خلیفہ نہیں بن سکتے, خلیفے تو چند ہوتے ہیں, تو چند لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا. اس میں منکم کا لفظ بتا رہا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے صحابہ میں بھی ممتاز درجہ رکھتے ہیں, سب سے اونچے درجے والے لوگ ہیں, جو پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لائے. یہ اونچے درجے والے لوگ ہیں جو ایمان میں سبقت لے گئے. یہ اونچے درجے والے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر حضرت نبی علیہ السلام کی تصدیق کر لی, آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, اور پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی. یہ وہ لوگ ہیں جو مہاجرین ہیں, اور یہ اسلام میں سبقت کرنے والے ہیں, ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں, اور ہجرت کرنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے دین پر خرچ کرنے والے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہاد کرنے والے ہیں. بدری صحابہ ہیں اور احد والے ہیں, یا حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لے کر پیغمبر نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے. ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. ایسے تو بہت سارے صحابہ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, سارے صحابہ جنتی ہیں, لیکن 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر نامینیٹ جنت کی بشارت دی. وہ 10 آدمی ہیں خوش نصیب, ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں.
ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی. بات سمجھ آ رہی؟ لیکن ان میں وہ حضرات جو اسلام سب سے پہلے لائے ہیں، اسلام کے نام پر خرچ بھی پہلے کیا ہے، جہاد بھی پہلے کیا ہے، ہجرت بھی پہلے کی ہے، ان میں سے جو پہلے نمبر کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا. نبی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے حوالے سے یہ وضاحت کر دی کہ نبوت مکمل ہو گئی، اب نبوت کے بعد خلافت چلے گی. یہ پیغمبر کی جو ختم نبوت ہے یہ بذات خود نبی کی خلافت کی بڑی کھلی دلیل ہے. تو آپ نے صلوات و سلام کے بعد خلافت کا سلسلہ چونکہ شروع ہونے والا تھا، اس لیے آپ نے کئی موقعوں پر اپنے ان خلفاء کے حوالے سے اشارے فرمائے جن سے معلوم ہونے لگا کہ پیغمبر کے بعد یہ حضرات خلافت کے حقدار ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ شان والے اور سب سے زیادہ مقام والے اور سب سے زیادہ مرتبے والے وہ 4 حضرات ہیں جن کو خلفاء راشدین کہتے ہیں اور ان کو خلافت ملی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا حضرت عمر فاروق، سیدنا حضرت عثمان ذو النورین، سیدنا حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ خلفاء راشدین ہیں جو پیغمبر کے بعد ان کو خلافت کی شان نصیب ہوئی ہے. ان 4 حضرات کا مقام تمام صحابہ سے اونچا ہے. یہ والسابقون الاولون اور من المہاجرین کا مصداق ہے. انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، پہلے ایمان لائے اور پہلے ہجرت کی اور انہوں نے دین کے لیے مال خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا اور یہ بدر میں شریک تھے، احد میں شریک تھے اور یہ حضرات حدیبیہ میں شریک تھے. ان کا نام لے کر پیغمبر نے جنت کی بشارت دی ہے. ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے. تمام صحابہ مل کر ان 4 حضرات کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو خلفاء راشدین کہتے ہیں. یہ شرعی اصطلاح ہے، اس کو آپ حضرات سمجھ لیں. ان میں پھر 2 حضرات کا مقام بہت اونچا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہیں شیخین کہتے ہیں. ان کا رتبہ تمام صحابہ سے اور تمام جو ہے حضرت نبی علیہ السلام کی جماعت سے اور سب اہل بیت سے سب سے ان کا مقام بہت اونچا ہے. ان کا نام لے کر پیغمبر نے ان کے فضائل بیان فرمائے اور ان کا رتبہ بیان فرمایا اور ان کی شان کو بیان فرمایا. ایک حدیث میں ہے حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے، 2 وزیر مجھے زمین کے عطا کیے. اما وزیر آیا من اہل السماء فجبرائیل و میکائیل و اما وزیر آیا من اہل الارض فابو بکر و عمر. آسمان والا میرا وزیر جبرائیل اور میکائیل ہے، زمین والا میرا وزیر و مشیر ایک ابو بکر اور دوسرا عمر ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا. حضرت پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک نے جس جگہ کا خمیر میرے لیے اٹھایا ابو بکر عمر کی تخلیق کے ٹائم ان کا خمیر بھی اللہ نے جنت کی اسی مٹی سے اٹھایا. ان کا خمیر بھی پیغمبر کے خمیر سے ملا. ایک اور ارشاد میں حضرت نبی علیہ السلام نے ان دونوں کی شان کو اور بڑے عجیب انداز میں ارشاد فرمایا. ایک دن آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابو بکر عمر آپ کے دائیں اور بائیں تھے. تمام صحابہ حضرت نبی کو دیکھنے لگے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس طرح مجھے آج ان کے ساتھ دیکھتے ہو آقا نبعث یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا ہم اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ابو بکر عمر اسی طرح میرے ساتھ ہوں گے. ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ان کا مقام اور انداز سے بیان فرمایا. حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا میں کب تک دنیا میں رہوں گا، آخر میں دنیا چھوڑ کر چلا جاؤں گا. فتدو باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی تابعداری کرنی ہے، میرے بعد ابو بکر عمر کی غلامی کرنی ہے، میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کرنی ہے، میرے بعد ابو بکر عمر کی ابتدا کرنی ہے. یعنی ان کا طریقہ بعین ہی میرا طریقہ ہے. اس طرح کے بے شمار ارشادات ہیں جو ان حضرات کے بارے میں وارد ہوئے ہیں. ایک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا بڑی عمر کے لوگوں میں، پکی عمر کے لوگوں میں
ادھیڑ عمر کے لوگوں میں جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے جنت میں سردار ابو بکر و عمر ہوں گے. ادھیڑ عمر والے لوگوں کے سردار جنت میں ابو بکر اور عمر ہوں گے. اور یہ حدیث جو ہے حضرت علی سے مروی ہے اور حضرت علی کو پیغمبر نے فرمایا فی الحال بتانا نہیں ہے. حضرت علی فرماتے میں نے یہ بات نہیں بتائی. پھر جب پیغمبر کی رحلت ہو گئی تو پھر میں نے اس کا اظہار کیا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا. ابو بکر عمر سامنے سے آ رہے تھے. آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ دونوں ادھیڑ عمر والے لوگوں کے جنت میں سردار ہوں گے. بہت بڑی شان ہے. ان کا مقام بہت اونچا ہے. ان کے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. اور ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام تمام صحابہ سے اونچا ہے. ان کی شان بہت نرالی ہے. ان کا رتبہ بہت اونچا. خود حضرت علی فرماتے ہیں 4 باتوں میں ابو بکر مجھ سے سبقت لے گئے. 4 باتوں میں ابو بکر مجھ سے سبقت لے گئے. یہ پیغمبر کا پہلا یار ہے. اس نے پیغمبر کا کلمہ پہلے پڑھا ہے. جب ہجرت کی ہے تو اسے پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوئی. یہ دین پر سب سے پہلے خرچ کرنے والا ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت میں جانے والا ہے. یہ غار کا ساتھی ہے پیغمبر کا. قرآن نے اسے ثانی اثنین کہا ہے. تو اس کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس ثانی اثنین کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ نبی کے بعد نبی کا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں حضرت صدیق اکبر کی شان بڑی نرالی ہے. بخاری میں ہے ایک آدمی کا صدیق اکبر سے ایک موقع پر اختلاف ہوا. اس نے آ کر پیغمبر کو شکایت کی تو آپ خفا ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے ابو بکر کی شکایت کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے جب میں نے نبوت کا اظہار کیا تھا ساری دنیا میری تکذیب کرتی تھی. ایک ابو بکر تو تھا جو میری تصدیق کرتا تھا. اس کا مقام اتنا اونچا. جب دنیا نبی کی دشمن تھی تو یہ اس وقت نبی کا دوست تھا. قابل غور بات ہے دوستوں. آسانی میں سہولت میں ترقی اس وقت تو بہت دوست ہوتے لیکن مشکل وقت کا جو دوست ہے وہ کتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے. مشکل وقت جب دنیا نبی کی دشمن تھی اور خود قرآن نے اس نقطے کو اٹھایا. خود قرآن مجید میں یہ بات اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں. وہ آیت آپ کی پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. علماء سے آپ سنتے بھی رہتے ہیں لیکن آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ آیت بڑی عجیب ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ فرماتے وہ زمانہ یاد کرو جب مکے کے کافروں نے میرے نبی کو مکے سے نکال دیا. دوسرا دھوکہ پہلا نبی اور دوسرا صدیق یہ دونوں آدمی غار میں تھے. یعنی اللہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں لوگ نبی کو نکالنے والے تھے. ایک بندہ تھا جو پیغمبر کے ساتھ جانے والا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا. آپ نے غور نہیں کیا لوگ نبی کو مکے سے نکالنے والے ایک آدمی پیغمبر کے ساتھ جانے والا وہ ابو بکر صدیق. اور ایک اور مطلب بھی توجہ کریں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ زمانہ یاد کریں جب لوگوں نے مکے والوں نے پیغمبر کو نکال دیا. دوسرا دھوکہ پہلا پیغمبر اور دوسرا ابو بکر یہ دونوں آدمی غار میں تھے. اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں جس وقت دنیا نبی کی دشمن تھی اس وقت ابو بکر نبی کا دوست تھا. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر آپ کی توجہ ہے تو تیسری بات بھی کہہ دوں. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. وہ زمانہ یاد کرو جب مکے کے کافروں نے میرے پیغمبر کو مکے سے نکال دیا. دوسرا دھوکہ پہلا پیغمبر اور دوسرا ابو بکر اذ ہما فی الغار یہ دونوں آدمی غار میں تھے. یعنی قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی کو جو لوگ نبی کو نکالنے والے تھے جو لوگ پیغمبر کو نکالنے والے تھے وہ نبی کو نکالنے والے کافر تھے. اور جو پیغمبر کے ساتھ جانے والا تھا وہ آدمی پکا مومن تھا. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات اوپر سے تو نہیں آ رہی. اللہ کرے بات سمجھ آ جائے. تو یہ جو آیت ہے یہ صدیق اکبر کی فضیلت معابی کی بہت بڑی تاریخی اور قرآنی دستاویز ہے. اچھا ہے بولتے نہیں ہو
بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات، اللہ اکبر۔ اور اس رات ابو بکر نے صرف پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا بلکہ بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ راول پنڈی والوں کو پتہ نہیں، آپ کو ہجرت کا واقعہ حضرات سناتے ہوں گے، لیکن کبھی اس فقیر سے سنیں آپ کو پتہ چلے۔ صدیق کی خدمت کو اجاگر کرنا، آپ کو پتہ نہیں صدیق اکبر نے اس موقع پر پیغمبر کی کتنی خدمت کی۔ ہجرت والی رات جب پیغمبر ان کے دروازے پر آئے، ابو بکر کو حال سنایا، اللہ کا حکم آ گیا کہ میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ ابو بکر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں تو میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جس خدا نے میرا فیصلہ کیا تیرا فیصلہ بھی ساتھ کر دیا۔ اللہ کا حکم ہے میں جاؤں تجھے ساتھ لے جاؤں۔ عجیب بات ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اس رات آپ کے کھانے کا بندوبست کیا، کئی ہزار دراہم کی تھیلی، جو کچھ ابو بکر کے گھر میں دولت تھی سارے دراہم اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھے۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں یہی ہے، سب کچھ آپ کے لیے قربان۔ اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری لگائی کہ روزانہ کھانا پکا کر باہر پہنچائے۔ سمجھ آ رہی؟ اور اگلی بات جو آپ کی سنی ہوئی نہیں وہ آج کر دوں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کی ذمہ داری لگائی، بیٹا سارا دن مکہ مکرمہ میں قریش کے پاس رہنا ہے اور خاموش رہنا ہے، تم نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگوں کے تبصرے سننے ہیں، ہمیں آ کر رات کو بتانا ہے کہ یہ کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی بکر سارا دن مکے میں گزارتا تھا، خاموشی سے رہتا تھا، قریش کی باتیں سنتا تھا، رات کو گھر آتا تھا اور پھر رات کے اندھیرے میں غار کی چڑھائی چڑھتا تھا اور غار جا کر پھر پیغمبر کی زیارت بھی کرتا تھا اور نبی علیہ السلام کو قریش مکہ کے منصوبوں سے بھی آگاہ کرتا تھا۔ پھر جب صبح سحری کا ٹائم ہوتا تو پھر ابو بکر واپس پہاڑ سے نیچے اترتا، اندھیرے میں گھر واپس آ جاتا کہ دشمن کو خبر نہ ہو جائے۔ یہ صدیق اکبر کے بیٹے کا روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت ابو بکر کا ایک غلام تھا، اس کا نام عامر بن فہیرہ تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، حضرت کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس کی ذمہ داری لگائی، ہم فلاں غار میں جا رہے ہیں، اپنی بکریوں کو لے آنا، ریوڑ کو چرانے کے بہانے سے پہاڑوں پر چرانا تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات مٹ جائیں۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں کو صدیق کی خدمت کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ روزانہ آتا تھا، خدمت کرتا تھا، زیارت کرتا تھا اور پوچھتا تھا میرے آقا میرے لیے کیا حکم ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے عامر جانوروں کو لے جاؤ، سارا دن پہاڑوں پر چراؤ، لوگوں کے حالات پر بھی نظر رکھو، ہمیں آ کر اطلاع دینا، لیکن جب رات کا ٹائم ہو جائے بکریاں غار کے دہانے پر لے جانا۔ عامر کہتا ہے پیارے آقا بکریوں کا وہاں کیا کام ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا عامر شام کو بکریاں غار کے دہانے پر لے آنا، میں یہ چاہتا ہوں جب رات ہوگی میں اپنے آقا کو بکریوں کا دودھ پیش کروں گا۔ کہنا آسان ہے، سوکھے 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 ویلے تو بڑے ساتھ ہیں، اوکھے ویلے کا یار ابو بکر صدیق۔ جب 3 دنوں کے بعد حضرت صدیق اکبر اور پیغمبر کی مشاورت ہو گئی، اب یہاں سے نکلنا ہے، ہجرت کرنی ہے، یثرب جانا ہے، لیکن ابو بکر گمنام راستے سے جانا ہے، مشہور راستے سے نہیں جانا، دشمن کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کے لیے کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو گمنام مکے کی وادیوں کو جانتا ہو۔ حضرت ابو بکر نے عامر بن فہیرہ کو بھیجا، مکہ میں ایک آدمی رہتا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن اریکت، اس سے جا کر بات کرو کہ میرا آقا کہتا ہے ہم نے کسی مقام پر جانا ہے، تم ہمیں گمنام راستے سے وہاں پہنچاؤ گے، کیا خدمت مانگتے ہو؟ عامر گئے، اس سے بات کی، واپس آیا اور عرض کی کہ وہ عبداللہ سے بات ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں ضرور پہنچاؤں گا، لیکن یہ تو بتاؤ جانا کہاں ہے؟ راز کی بات تھی، صدیق نے پہلے راز نہیں بتایا، سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا کہیں بھی جائیں، اس نے کہا ضرور پہنچاؤں گا لیکن بتاؤ تو پھر جانا کہاں ہے؟ پھر بتایا ہم نے یثرب جانا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ یثرب نہیں، لفظ کیا ہے بھائی؟ مدارس والے طلباء بھی آئے ہوں گے نا، لفظ کیا ہے؟ یثرب نہیں، کیا لفظ ہے؟ یثرب پر
مسجد ٹھیک ہے، پروردن یثرب مدینے کا پرانا نام یثرب جانا ہے، لیکن گمراہ راستے سے جانا ہے، گمراہ راستے. دشمن کو خبر کہ دشمن تو تلواریں لے کر پھر رہے تھے، نعوذ باللہ پیغمبر کے تعاقب میں تھے. اس کے بعد اس نے کہا میں پہنچاؤں گا، اتنی خدمت لوں گا. حضرت صدیق اکبر نے عامر کو بھیجا، اسے کہو کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ آ جائے. وہ عامر ان کو لے آیا. جب یہ حضرات غار سے نکلے تو 4 آدمیوں نے سفر کیا. کتنے آدمی؟ 4. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حضرت ابو بکر صدیق، ایک آپ کا غلام عامر بن، بولتے نہیں ہو کتنے بندے ہو گئے؟ چوتھا کون تھا؟ وہ راہبر، راستہ دکھانے والا، ابھی نام پتا ہے کیا نام تھا؟ عبداللہ بن زبیر. یہ 4 آدمی تھے جنہوں نے سفر کیا. اور جب یہ نبی علیہ السلام کو لے کر چلے، روایات میں تھے صدیق اکبر کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے. ابو بکر کیا ہو رہا ہے، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے دیکھتا ہوں کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے. وہاں غار میں بھی اور یہاں بھی آپ نے 2 مرتبہ ما ظنک باثنین اللہ ثالث. غم نہ کر، تو اور میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ. اس آدمی نے وہ ساری خدمت پیش کی اور اپنے آقا کو وہاں مدینے جا پہنچایا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مشکل وقت میں لے جانا وہ آسان کام. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے. لوگوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہ چلا، یہ بات ہم نے آج پہلی مرتبہ آپ سے سنی ہے. حضرت علی نے فرمایا میں نے دیکھا جب ہجرت کی رات تھی، لوگ تلواریں لے کر نبی کے قتل کے نبی نے اپنے بستر پر تو مجھے سنا دیا، لیکن خود ابو بکر کے دروازے پر گئے اور ابو بکر کو حال سنایا. میں نے دیکھا ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، حضرت پیغمبر کے ساتھ چل پڑا. مجھے یقین آ گیا کہ ابو بکر سے بڑا دلیر کوئی نہیں ہے. کسی آدمی کے پیچھے کوئی تلوار لے کر بندوق لے کر پھر رہا، آپ ساتھ جائیں گے؟ کیا خیال؟ ابو بکر کہتا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، فی امان اللہ، آپ جائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. میرے تو بچے اکیلے ہیں، میرا والد بوڑھا ہے، گھر میں ہے، آنکھوں سے معذور ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. لیکن حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے کہا سب کچھ قربان کروں گا لیکن پیغمبر کی رفاقت نہیں چھوڑوں گا. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. ایک جملہ کہتا ہوں، پنڈی والوں توجہ ہے، ایک جملہ کہہ دوں. حضرت ابو بکر صدیق کو نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ پیغمبر کی رفاقت ملی ہے. جتنی رفاقت ابو بکر کو ملی ہے اتنی رفاقت عمر کو بھی نہیں ملی، اتنی رفاقت عثمان کو بھی نہیں ملی، اتنی رفاقت علی کو بھی نہیں ملی، اتنی رفاقت مہاجرین و انصار کو نہیں ملی. بلکہ اگلی بات کہتا ہوں میرے دوستو، جتنی رفاقت صدیق کو پیغمبر کے ساتھ ملی ہے، صدیق کو جتنا قرب نبی کے ساتھ ملا، اللہ کی قسم ہے مسلمانوں جبرائیل کو بھی نبی کی اتنی رفاقت نہ مل سکی. جبرائیل تو کبھی آتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی آتا. ایک دفعہ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل تیرے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی، تیرے ساتھ بڑی محبت ہو گئی، میرا دل چاہتا ہے کہ زیادہ آیا کرو. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کی پیارے آقا میں اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتا، میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے. وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کا فیصلہ ہے ہم نیچے نہیں اترتے جب تک اوپر سے آرڈر نہیں ملتا ہم نہیں آ سکتے. تو جبرائیل تو کبھی کبھی آتا تھا. ابن عباس فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں. کتنی مرتبہ؟ بولتے نہیں ہو. تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر نے تو ایک دن میں پیغمبر کو 24,000 سے بھی زائد مرتبہ دیکھا ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ پیغمبر کے لڑکپن کا یار ہے، جوانی کا دوست ہے، شباب کا ساتھی،
اور علماء نے ایک عجب چیز لکھی ہے، لوگوں نے پیغمبر کا نبوت کا دعویٰ سنا، پھر نبی سے دعوے کی دلیلیں مانگی، اس کے بعد لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو بکر صدیق وہ شخص ہے جس نے نبوت کی دلیل طلب نہیں کی، بلکہ اس نے تو پیغمبر کے نبوت کے اظہار سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت صدیق فرماتے ہیں جب میں نے پیغمبر کی سیرت کو دیکھا، نبی کی مبارک زبان کی صداقت، حضرت نبی کی امانت و دیانت، حضرت نبی کا شرم و حیا، حضرت نبی کی پاک دامنی، حضرت نبی کے مبارک اخلاق، میرے دل نے گواہی دی ابو بکر یہ صفات اور کسی میں نہیں ہو سکتی ہیں تو پیغمبر میں ہو سکتی ہیں، اس سے دوستی قائم کرو۔ جب پیغمبر کا پہلا دوست جو ہوگا اور پہلا کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ تو پہلے کلمہ پڑھ چکا، پہلے دل اس کا مان چکا تھا کہ یہ میرے آقا ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان قریب نبوت کا اظہار فرما دیں گے۔ میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، ہے تو علمی چیز، بعض حضرات تو میری بات کو نہیں مانتے، بغیر ان سے میں معذرت کروں گا علماء حضرات سے۔ میں آپ کو اپنے اکابر کی ذوق کی بات بتاتا ہوں۔ میرے اکابر فرماتے ہیں نبی، توجہ ہے، نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنتا، نبی پیدائشی نبی ہوتا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پنڈی والا شریف موتی لے لو، نبی 40 سال بعد نبی نہیں بنتا۔ نبوت کو دنیاوی ہوتا تو نہیں ہے کہ پہلے آدمی پڑھتا ہے، ڈگریاں حاصل کرتا ہے، پھر جا کر نوکری لگتی ہوتا ہے۔ اور بھائی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا پیدا ہوئے تو نبی تھے، اور نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی سے بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، پیغمبر سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا پیدا ہوئے تو معصوم تھے، اور میرے آقا پیدا ہوئے تو پیغمبر تھے۔ صرف یہ ہے کہ بتاتے نہیں ہیں، بتاتے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ بتانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اللہ اجازت دیتا ہے پھر نبی نبوت کا اظہار فرماتا ہے، ورنہ نبی ہوتا پیدائشی نبی۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر دلائل کے انبار لگا دیتے۔ خود قرآن مجید میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں، اور احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں، اور سیرت اور تاریخ کے واقعات میں تو بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام کی جب پیدائش مبارک ہوئی، حضرت نبی کا جب جمنا مبارک ہوا، حضرت نبی جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے، مجوسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا۔ حضرت پیغمبر آئے، نور چمکنے لگا۔ حضرت پیغمبر تشریف لائے، بیت اللہ کے اندر اور باہر جو بت رکھے ہوئے تھے وہ زمین پر منہ کے بل گرنے لگے، ان کے منہ سے ایک بات نکلنے لگی، ولد النبی المحترم، ولد النبی المکرم۔ عظمت والا نبی آ گیا، کرامت والا نبی آ گیا، شان والا نبی آ گیا، توحید کا پرچار کرنے والا آ گیا، اور شرک کی بربادی کرنے والا آ گیا۔ اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور خود حدیث پاک میں ہے، جب حدیث میں بات آ گئی تو آپ کہیں گے تاریخی باتیں کرتا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے۔ حضرت پیغمبر سے صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، قلت نبیوں آدم بین الروح والجسد، ابھی بابا آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، اللہ نے مجھے پہلے نبی بنا دیا تھا۔ پیغمبر کا ارشاد سچ ہے، آپ مانتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو؟ اللہ ماننے کی توفیق۔ تو پیغمبر میں وہ صفات تو تھی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے جب دیکھی میرے دل نے گواہی دی، عام آدمی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پیغمبر میں تو یہ پہلے اقرار کر چکا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب آپ نے اظہار فرمایا تو پھر اس نے کلمہ پڑھنے میں کیا دیر کرنی تھی، کیا دیر کرنی۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے میری پرانی دوستی تھی، میں ایک سفر میں نکلا، میں نے خواب دیکھا، خواب بڑا عجیب تھا، مجھے خیال آیا کہ میں کسی عالم سے اس کی تعبیر پوچھوں، تو میں نے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک عالم رہتے ہیں، تو میں اس میں عالم کے پاس گیا تعبیر کے لیے، خواب دیکھا، عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑی عمر کے عالم تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھی تم کون ہو؟ میں نے کہا ابو بکر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکے سے۔ کیا کرتے ہو؟ تجارت کرتا ہوں۔ یہاں کیسے آئے؟ تجارت کے گھر سے آئے۔ تو اس عالم نے مجھے
غور سے دیکھا اور کہا خواب بیان کرو. تو میں نے خواب بیان کیا. وہ خواب کیا ہے وہ آپ نے آج نہیں بتاتا، پھر کبھی بتاؤں گا. بات نہیں ساری بات میری اصل بات رہ جائے. تو بہرحال حضرت نے خواب بیان فرمایا. تو عالم نے جب وہ خواب سنا تو اس نے کہا کہ مکے کے تاجر بات سنو، اگر محسوس نہ کرو ذرا پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے تو خواب بیان کیا ہے اور تعبیر پوچھتا ہوں، یہ عجیب عالم ہے اور کہتا ہے کہ پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. تو جب میں محسوس کرنے لگا سوچنے لگا، اس عالم نے فرمایا بھائی پریشان نہیں ہونا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ایسا آئے گا اور اس کے پیٹ پر ناف کے قریب ایک تل ہوگا، وہ تل کا نشان دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے میں نے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دل کا نشان موجود تھا، مجھے پتا تھا. اس نے دیکھا عالم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رو کر فرمایا مکے کا تاجر میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، اس کا جو دوست ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا، اس کے باپ کا نام ابو قحافہ ہوگا، اس کی ماں کا نام سلمہ ہوگا، وہ تجارت کا کاروبار کرے گا، اس کے پیٹ پر کالے تل کا نشان ہوگا. جب پیغمبر نبوت کا دعویٰ کریں گے یہ آدمی سب سے پہلے اس کا کلمہ پڑھے گا، اور جب وہ پیغمبر دنیا میں رہے گا یہ آدمی اس کا وزیر اور مشیر ہوگا. جب پیغمبر دنیا سے جائے گا یہی ابو بکر تاجر اس کا جانشین ہوگا. فرماتے ہیں خواب کی بات تھی، سفر کا معاملہ تھا، بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا چلا گیا. حضرت جہاں تک اللہ نے اپنے پیغمبر کو اجازت دے دی، حضرت پیغمبر پر وحی اترنے لگی. میں پیغمبر کی ملاقات کے لیے گیا. آپ نے فرمایا ابو بکر بڑی دیر سے میں تمہاری انتظار کر رہا ہوں، کی پیارے آقا خیریت تو ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں رات کی بات بتاتا ہوں، اتنے عرصے سے تو نے جس آدمی سے دوستی قائم کی اللہ نے تیرے دوست کو نبوت کا تاج پہنا دیا. حضرت ابو بکر نے جب اپنے آقا کی مبارک زبان سے یہ دعویٰ سنا نا، مسلمانوں یقین کرو ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی علامت. جو ہی پیغمبر نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنا دیا، ابو بکر فوراً کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے پیغمبر آپ نے سچ فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چیز ہے ابو بکر کے علاوہ کیونکہ کسی آدمی میں نہیں تھی، یہی چیز ابو بکر کے خلیفہ بلا فصل کی دلیل ہے اور سبب بنی ہے کہ ابو بکر اس اہل ہے کہ یہ نبی کے بعد نبی کا جانشین بن گیا. سبقت فی الاسلام اور پیغمبر کی دوستی اور صدیق اکبر میں جو جذبہ تھا اور محبت تھی اور عشق تھا مصطفیٰ کا، اس بنیاد پر اللہ نے اس کو اہل بنایا ہے. اور پھر صدیق اکبر نے پہلے کلمہ پڑھا، یہ بھی سبب بنا. اور پھر صدیق نے سب سے پہلے پیغمبر پر مال خرچ کیا، یہ بھی سبب بنا. پھر صدیق اکبر پیغمبر کے غار کا ساتھی بنا، ہجرت کا رفیق بنا، یہ بھی سبب ہے صدیق اکبر کے خلیفہ بلا فضل بننے کا. پھر صدیق اکبر کے لیے سب سے جو نمایاں بات تھی وہ یہ تھی کہ حضرت نبی علیہ السلام نے موقع پر اس کے اشارات بھی کیے کہ میرے بعد جانشین ابو بکر صدیق ہوگا. صحیح بخاری میں ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میں مسئلہ پوچھنے آئی. آپ نے فرمایا کل آنا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں اور آپ دنیا سے چلے جائیں مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے میری جگہ پر ابو بکر ہوگا، ابو بکر کے پاس آنا، مسئلہ اس سے دریافت کرنا، ابو بکر جو بات بتائے گا اس پر اعتماد کرنا. صدیق اکبر کی بات پیغمبر کی بات ہوگی. محدثین کہتے ہیں پیغمبر نے اشارہ کر دیا میرے بعد میرے مصلی کا وارث ابو بکر صدیق ہوگا، میرے ممبر کا وارث ابو بکر صدیق ہوگا، میرا جانشین ابو بکر صدیق ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت پیغمبر علیہ السلام نے کئی موقعوں پر اس طرح کے اشارات فرمائے. ایک دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں آپ میری طرف دیکھیں، او بھائی ادھر دیکھتے ادھر، آپ ادھر دیکھیں جو میں بات کرتا ہوں. ایک دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے دیہاتی ملا، عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، دیہاتی ملا. میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا اور میں نے آپ سے کچھ کاروبار تجارت کی ہے، کچھ جانور
جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے سودا ہوا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اچھا ماشاءاللہ سودا کیا ہے، پیسے مل گئے؟ اس نے کہا جی پیسے نہیں ملے، آپ نے فرمایا فلاں دن آنا میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ مجھے یقین ہے نبی کی مبارک زبان پر آپ بڑے وعدہ وفا ہیں اور دیانتدار ہیں، انشاءاللہ میں جاؤں گا تو مجھے پیسے مل جائیں۔ تو حضرت علی جو تھے یہ بڑے ذہین آدمی تھے، بڑے صاحب بصیرت اور زیرک آدمی تھے۔ تو حضرت علی فرماتے مجھے خیال آیا کہ آج اس دیہاتی کے ذریعے نبی علیہ السلام سے کچھ باتیں پوچھ نہ لوں، موقع ہے۔ تو اس دیہاتی سے حضرت نے فرمایا ایسا کرو بھائی، بات تو ٹھیک ہے پیسے آپ کو مل جائیں گے، لیکن ایک بات ہے آپ جائیں آپ دوبارہ اور پیغمبر سے پوچھ کر آئیں۔ اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا جاؤ یہ پوچھ کر آؤ کہ یا رسول اللہ میں جو فلاں دن پیسے لینے آؤں اور آپ دنیا سے چلے جائیں، بیٹا آپ کا ہے کوئی نہیں، کون مجھے پیسے دے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آ گیا؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ دیہاتی بندے چنگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، سادے ہوتے ہیں، اچھے مخلص ہوتے ہیں۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر واپس چلا گیا۔ واپس کیا نبی علیہ السلام کو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا فلاں دن آنا اور تو ابھی واپس آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بات سامنے آئی ہے، تو میں نے کہا ذرا میں تسلی کر لوں پوری۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات؟ اب کی یا رسول اللہ اگر میں پیسے لینے کے لیے بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، سمجھ آئیے، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، مجھے پیسے کون دے گا؟ حضرت پھر توجہ کرو پنڈی والوں، حضرت پیغمبر نے ارشاد فرمایا، سید الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا، رحمت والے پیغمبر نے فرمایا، محبوب رب العالمین نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے میرے پیسے تجھے ابو بکر دے گا۔ میرے خیال ہے پنڈی والوں ابو بکر کی خلافت کی تو یہی دلیل ہی کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ محمد مصطفیٰ، رحمت محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، تکبیر۔ ایک بات سنو اور نعرے کی چسپ ہوئی، نعرہ مارو تو صحیح مارو نہ تو کیا خیال؟ نام تو بڑا ہے پنڈی اسلام آباد ماشاءاللہ، ریل گاڑی بھی نام نہیں اٹھا سکتی آپ کا، لیکن بچوں تکبیر، صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ اور ابھی پیغمبر کا جواب سن کر واپس آیا، حضرت علی کو آ کر بتایا، حضرت پیغمبر نے فرمایا اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے میری جگہ پر ابو بکر ہوگا، میرے پیسے تجھے ابو بکر ادا کرے گا۔ حضرت علی نے جب یہ جواب سنا نا علی کی آنکھوں سے آنسو ہوئے، ابو بکر تیرے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کو اتنا اعتماد ہے، کسی آدمی کو اپنے بیٹے پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا پیغمبر کو صدیق پر اعتماد۔ حضرت علی چونکہ صاحب بصیرت تھے نا، عربی سے کہنے عربی یار بڑا مزہ آیا، بڑی بات ہے، بات سن، ایک دفعہ پھر جایا، گل پوری ہوئی نہیں، دوبارہ جا کر یہ پوچھ کر آیا یا رسول اللہ میں اگر آؤں اور ابو بکر بھی نہ ہو میرے پیسے کون دے گا؟ دیہاتی پھر چلا گیا، یا رسول اللہ اگر میں پیسے لینے آؤں اور ابو بکر بھی دنیا سے چلا جائے پھر مجھے پیسے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ابو بکر نہیں ہوگا ابو بکر کی جگہ پر عمر ہوگا، میرے پیسے عمر دے گا۔ اپنی ساری زندگی کی یار یہ ٹوٹی پھوٹی جو کچھ شیخین کی عظمت پر قربان، بڑے اونچے لوگ ہیں یار، میرے پر الفاظ نہیں ہیں، میں ان کو کیسے خراج تحسین پیش کروں۔ عربی جواب سن کر واپس آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر نہیں ہوگا عمر تو ہوگا، میرے پیسے تجھے عمر دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دیہاتی ایک مرتبہ پھر جا اور یہ پوچھ کرا اگر میں آؤں اور عمر بھی دنیا سے چلا جائے پھر مجھے پیسے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا خدا کا بندہ پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر عمر نہیں ہوگا عمر کی جگہ عثمان ہوگا، محمد کے پیسے
تجھے عثمان ادا کرے گا. کیا خیال ہے؟ آپ یہ اشارے نہیں کر رہے کہ میرے پاس یہی خلفاء ہوں گے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس نے یہ جواب اگر حضرت علی کو بتایا، حضرت علی بڑے خوش ہوئے اور فرمایا نوارا بھی میں نے تجھے بڑی تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، بھائی ناراض نہیں ہونا، بات پوری نہیں ہوئی، صرف ایک چکر اور لگا. ایک چکر لگا، پوچھا میں آؤں پھر عثمان بھی دنیا سے چلا جائے پھر مجھے پیسے کہوں. یہ آدمی پھر چلا گیا. نبی علیہ السلام دیکھو فرماؤ پھر تم پھر آ جاتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خیال آیا، میں نے کہا پوچھ لوں اگر عثمان بھی دنیا سے چلا جائے تو مجھے پیسے آپ کے کون دے گا؟ حضرت نبی علیہ السلام نے بڑی مدبرانہ نظر اٹھائی، اللہ اکبر کبیر، اور فرمایا اور ابھی بات سن یار، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں اور میرا ابو بکر بھی چلا جائے اور ابو بکر کا عمر بھی چلا جائے اور عمر کا عثمان بھی چلا جائے، اور اتنے لوگوں کے چلے جانے کے بعد اتنی مدت تک تو زندہ رہے گا؟ بہت اونچے لوگ ہیں میرے بھائیوں، ان کے مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. لوگ ان کے مقام کو سمجھے نہیں، ان کی عظمت کو سمجھے نہیں، ان کی شان کو سمجھے نہیں. آج کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ابو بکر تو کھا گیا. اللہ کا بندہ، ابو بکر نے کچھ لیا ہو تو بتاؤ، ابو بکر نے مدینے میں کوئی محل بنایا ہو تو بتاؤ، ابو بکر نے فتح کا انتقال اپنے نام کرایا ہو تو بتاؤ، صدیق اکبر کو کچھ داد ہو تو بتاؤ. تم نے تو توجہ نہیں کی، میں تمہیں قیمتی بات بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، اس کی کپڑے کی بڑی دکانیں تھی. ابو بکر مکے کا بڑا وجی آدمی تھا، لوگ اس پر بڑا اعتماد کرتے تھے، یہ لوگوں کے قتل کے فیصلے کرتا تھا، اس کی بات کو تسلیم لوگ کر لیا کرتے تھے. بڑی شان والا، بڑی دولت والا، بڑی ثروت والا، بڑی عزت اور بڑی وجاہت والا آدمی تھا. جب پیغمبر کی خدمت میں آیا، اس نے سب کچھ پیغمبر پر لٹایا. جب ابو بکر آیا یہ مالدار تھا. جب ابو بکر دنیا سے روانہ ہوا، اللہ کی قسم ہے مسلمانوں، ابو بکر کے کفن کی چادر بھی نئی نہیں تھی، پرانی چادر بھی اس کو کفن دیا گیا. کیا بنایا ہے؟ قاسم ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو جائیدادیں بنا لیتے ہیں، بینک بیلنس بنا لیتے ہیں. اس نے سب کچھ پیغمبر پر خرچ کیا. ساری دنیا نبی سے لینے والی، ابو بکر پیغمبر کو دینے والا. معین محمد، کرین محمد، معین محمد، کرین محمد، یسار محمد، یمین محمد، امان محمد، امین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. تو سب سے بڑی دلیل جو صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کی نمایاں دلیل ہے، وہ دلیل بتانے چلا ہوں میرے دوست بزرگوں. وہ دلیل وہ ہے جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں تھے اور نماز کا ٹائم تھا، اور صحابہ پوچھنے آئے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہے، جناب کی انتظار ہے، آپ کی اجازت کے بغیر مصلی پر کون آئے، امامت کون کرائے؟ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی فی الناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو آ کر نماز پڑھا دے. یہ روایت بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، ساری کتابوں میں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے. نہج البلاغہ درہ نجفیہ کے صفحہ 225 پر ہے. حضرت نبی علیہ السلام لوگوں کو نماز خود پڑھایا کرتے تھے. فلما اشتد بہ المرض، آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت پیغمبر نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام، خود امام دو جہاں جس کو بنا جائے امام، جس کے پیچھے مقتدی بن کر پڑھے حیدر نماز، پھر توسبیح کیوں نہ ہو صدیق اکبر کا غلام جسے خدا خلیفہ بنائے، پیغمبر مصلی پر کھڑا فرمائے، علی جس کے پیچھے نماز پڑھنے آئے تو اس بھی اس کی تعریف کیوں نہ سنائے. اور بلکہ میں آپ کو یہ بات پیش کر دوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مرض الوفات میں اس نے پیغمبر کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھائی. بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے صرف مرض الوفات میں نماز پڑھائی ہے تو مجبوری کا وقت تھا، نبی علیہ السلام بیمار تھے. نہیں دوستو، نہیں. نبی علیہ السلام جب بھی کہیں ادھر ادھر جاتے تھے تو نماز ابو بکر صدیق پڑھاتے تھے. یاد رہے گی بات؟ جب دو قبائل میں جھگڑا ہو گیا،
نبی علیہ السلام ان کی صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا. بلال نے اذان دی, پیغمبر تشریف نہیں لائے. جب نہیں لائے تو صحابہ نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, اب انتظار کیا کرنی ہے. صدیق اکبر سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آئے, تکبیر ہوئی, آپ نے نماز شروع کرا دی. تکبیر تحریم اللہ اکبر, نماز شروع کی اور آپ نے نماز پڑھانا شروع فرمائی. نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے آئے. جب آئے تو صحابہ نے ایسے اشارہ کیا کہ آقا تشریف لائے. تو حضرت ابو بکر وہ نماز میں مستغرق تھے, توجہ نہ کی, بات نہ سمجھ آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنے میں نبی علیہ السلام چلتے 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 صحابہ نے راستہ دیا اور ابو بکر کے قریب آ گئے. جب قریب آئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے تو پھر اندازہ ہوا کہ آپ واپس تشریف لے آئے. جب حضرت پیغمبر قریب آئے, توجہ میری طرف, جب قریب آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. امام الانبیاء آئے ہیں, کون کھڑا ہو سکتا ہے ان کی موجودگی میں, کون امامت کرا سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر, توجہ کرنا توجہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ پیچھے ہٹنے لگے. جب پیچھے ہٹنے لگے حضرت نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا ابو بکر اسبت مکانک, اپنی جگہ پر کھڑے رہو. توجہ کرنا پنڈی والا, شاید یہ بات تو جتنی پوری نہیں سنی ہوگی, مجھے سنائے گا بھی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا اسبت مکانک, اپنی جگہ, بولتے نہیں ہو یار, اپنی جگہ, اپنی جگہ. یا رسول اللہ میں کیسے کھڑا رہوں, یہ جگہ تو میری نہیں آپ کی ہے. ایسے ہے, بولو, یہ جگہ تو میری نہیں, یہ جگہ تو میری نہیں بلکہ آپ کی ہے. اور پیغمبر نے کیا کرنا, اس خطبہ کانک, اپنی جگہ پر. سمجھ آئی بات, سمجھ آ گئی آپ کو. میں کس لیے آیا ہوں, میں کئی 100 میل کا سفر کر کے کھینچ لیا ہے. اگر آپ کو پہلے سمجھ آ گئی ہے, میں تو بڑے بڑے علماء کی خدمت لے کے آؤں کہ یہ مجھے سمجھائیں, پھر جا کر کوئی بات سمجھ, آپ کو بڑی جلدی سمجھ آئی. بڑے تکڑے ہیں بھائی. اس بت مکانک, عجیب جملہ ہے. حضرت پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میری جگہ پر کھڑے رہو, آپ نے فرمایا اس وقت مکانت صدیق واقعی یہ جگہ میری ہے, لیکن یہ جگہ میں نے اب تجھے دے دی ہے, میرا جانشین تو ہوگا, یہ جگہ میری نہیں تیری ہے, اپنی جگہ پر کھڑے رہو. سمجھ آئیے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بن گیا, یہ وجہ ہے. اور اگر حاضر بیٹھے تو ایک اور بات بھی اللہ نے اتار دی, وہ بات بیان کر دوں. توجہ ہے, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. جب نبی علیہ السلام مرض الوفات میں تھے اور آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے, تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھا رہے تھے. بعض کہتے ہیں کہ 21 نمازیں پڑھائیں, بعض کہتے ہیں کہ 17 نمازیں پڑھائیں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت ابو بکر ادھر نماز پڑھاتے تھے, سارے صحابہ پیچھے پڑھتے تھے, اور ادھر وہ حجرہ مبارک, حجرہ عائشہ, یاد ہے نا, اماں صدیقہ کا حجرہ, اور جس میں آپ استراحت فرماتے, اس درمیان میں کھڑکی لگی ہوئی تھی. جب ابو بکر نماز پڑھاتے تھے تو آپ علیہ السلام اپنے حجرے مبارک کی کھلی ہوئی کھڑکی میں جو پردہ لٹکا ہوا تھا اسے رحمت والے مبارک ہاتھوں سے ہٹاتے تھے اور اپنا سر مبارک مسجد نبوی میں داخل کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ مسجد نبوی نور سے منور ہو. ہم
خوش ہو گئے، شاید آپ کی طبیعت سنبھل گئی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ فرماتے تھے نہیں میرے صحابہ، میں آ نہیں رہا، میں صرف دیکھ رہا ہوں میرے ابو بکر کے پیچھے تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو۔ منظر دیکھنا چاہتے تھے تو حضرت صدیق نمازیں پڑھاتے تھے اور تمام صحابہ، عمر پیچھے، عثمان پیچھے، علی پیچھے، طلحہ زبیر پیچھے، عبداللہ بن مسعود پیچھے، حبشی بلال پیچھے، حسن حسین پیچھے، سارے صدیق کی اقتداء میں نمازیں پڑھ۔ توجہ ہے؟ ایک دن حضرت ابو بکر نماز میں آنے کے لیے ذرا لیٹ ہو گئے۔ انسان جو ہے ایک دن لیٹ ہو گئے، جب لیٹ ہو گئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا آج ابو بکر نہیں آ سکے، چلو ابو بکر کے بعد عمر کا درجہ ہے، عمر سے کہو نماز پڑھا دے۔ تو ہم نے عمر کو کھڑا کر دیا۔ ہم نے کس کو کھڑا کر دیا؟ بولتے نہیں ہو؟ تکبیر ہوئی، حضرت عمر نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، حضرت عمر نماز پڑھانے لگ گئے، حضرت عمر امام بن گئے۔ جب عمر نے تکبیر تحریمہ کہہ کر قرات شروع کی، عمر کی آواز پیغمبر کے کانوں تک پہنچی۔ حضرت ابھی اپنے حجرے میں اضطراب فرماتے، آپ نے پردہ مبارک ہٹایا اور فوراً فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، میرے مصلی پر کوئی نہ آئے، لیصلی بہم ابن ابی قحافہ، اگر نماز پڑھائے صرف ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پڑھائے۔ پنڈی والوں، یہ وجوہات ہے ابو بکر خلیفہ بنا ہے، یہ فیصلہ آسمان سے آیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میرے اوپر اعتماد نہیں ہے تو میں تفسیر قمی کے حوالے سے بات سنانا چاہتا ہوں جو دشمنوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جب لکھوانے پر آیا تو ابو بکر عمر کی خلافت کو دشمنوں کے ہاتھ سے لکھوایا۔ تفسیر قمی میں ہے حضرت نبی نے حضرت حفصہ سے فرمایا، حفصہ میں تمہیں خوشخبری سناؤں، ان ابا بکر یلم خلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد تیرا ابا عمر ہے۔ بی بی نے عرض کی من اخبرک یا رسول اللہ، پیارے آقا یہ کس نے خبر دی ہے، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ رحمت والے نبی نے فرمایا حفصہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر خدا نے خبر دی، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر صدیق اکبر نبی کے بعد نبی کا جانشین بن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور احتجاج طبرسی نے احتجاج کی جلد اول میں یہ حوالہ نقل کیا ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں آیا تو میری سب سے پہلے حضرت علی سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے حضرت علی سے دریافت کیا لوگ کس لیے جمع ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا پیغمبر کی رحلت ہو گئی ہے، لوگ ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے میں نے حضرت علی سے پوچھا یا علی حل بایعتہ، علی آپ نے بھی بیعت کی ہے یا نہیں؟ فقال نعم یا اسامہ، حضرت علی نے فرمایا ہاں اسامہ، لوگ بیعت کر رہے ہیں، میں ابو بکر کی بیعت کر چکا ہوں۔ اول امر میں حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر روزانہ نماز بھی حضرت علی صدیق اکبر کے پیچھے ادا کرتے تھے۔ ثم قام وتحیا للصلاۃ وحضر المسجد، حضرت علی فرماتے طبرسی لکھتا ہے حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیاری کی، وضو کیا، مسجد کے اندر آئے، وصلی خلف ابی بکر، اور حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے آ کر نماز ادا کی۔ یہ وہ دلائل ہے جس کی وجہ سے صدیق اکبر پیغمبر کے بعد نبی کا جانشین بن گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھیں نبی کے بعد تو علی کا حق تھا، علی پہلا خلیفہ بنتا کہ وہ نبی کا جدی رشتہ دار ہے۔ میں نے کہا خلافت ہے یا وراثت ہے؟ کچھ سمجھ آئیے؟ خلافت ہے یا وراثت ہے؟ اور اگر خلافت کو تم نے وراثت کی طرف پر تقسیم کرنا ہے، چلو اس اصول کو لے لیتے ہیں کہ نبی کے بعد خلافت جو ہے بطرز وراثت تقسیم ہوگی، اگرچہ پیغمبر کی اس طرح کی وراثت نہیں ہے۔ اگر وراثت کے طرز پر تقسیم کرو گے تو نبی کے بعد تو نبی کا چچا عباس موجود ہے، وہ خلیفہ بن جائے گا۔ حق چاچے کا ہوتا ہے یا چاچے کے بیٹے کا ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کا بیٹا نہیں ہے، نبی کا چاچا موجود ہے۔
حضرت عباس مومن کامل موجود ہے. نبی کے بعد حضرت عباس خلیفہ بن جاتا اور عباس کے بعد عباس کا بیٹا بن جاتا, اس کے بعد عباس کا پوتا بن جاتا, اس کے بعد عباس کا پڑپوتا بن جاتا. علی کی باری کا بات تھی. کچھ سمجھ آ رہی؟ اور اگر خام خواہ آپ اس کو ابو طالب کی اولاد میں کھینچ تان کر لے بھی آئے تو پھر دھوکہ نہ دیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, حضرت علی کا بڑا بھائی حضرت عقیل موجود تھا, وہ تو خلیفہ عقیل بن جاتا. علی تو سب سے چھوٹا ہے. حضرت علی 4 بھائی ہیں, طالب, عقیل, جعفر, علی. طالب, عقیل, جعفر, علی. طالب ایمان نہیں لایا, باقی تینوں مومن کامل ہیں. تو حضرت علی کا بڑا بھائی حضرت عقیل موجود ہے, اگرچہ جعفر طیار شہید ہو گئے تھے تو عقیل تو موجود ہے اور ہے بھی مومن, ہے بھی صحابی. تو حضرت علی کا بڑا بھائی عقیل خلیفہ بن جاتا اور عقیل کے بعد مسلم بن عقیل بن جاتا, اس کے بعد اس کا پوتا بن جاتا, پڑپوتا. علی کی باری کا بات تھی. کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو بھنڈی والوں شکر کرو, نبی کی خلافت وراثت کی طرز پر تقسیم نہیں ہوئی بلکہ اہلیت کی بنیاد پر تقسیم ہوئی ہے. شکر کرو صدیق پہلا خلیفہ بنا, جو 4تھے نمبر پر علی کی باری بھی آ گئی. اگر ابو بکر پہلا خلیفہ نہ بنتا, اللہ کی قسم ہے علی کی باری قیامت تک نہ. تو یہ وراثت نہیں ہے, یہ تو اہلیت کی بنیاد پر ہے. جس کو نبی نے اشارہ کیا, صحابہ نے جس کو منتخب کیا, جس کے ہاتھ پر بیعت کی, وہی پیغمبر کا جانشین بن گیا. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دوست سے آمین نہیں کہتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں ابو بکر ہو اور کوئی اور امام بن جائے. جہاں ابو بکر موجود ہوگا وہاں امام ابو بکر صدیق ہوگا. تو میرے دوست بزرگوں, ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے قائل ہیں اور ختم نبوت کے بعد خلافت کے قائل ہیں, اور خلافت میں خلفائے راشدین کا اول نمبر ہے, اور خلفائے راشدین میں پہلا نمبر جو نبی کے جانشین اور خلیفہ بلا فخر بنے ہیں وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں. صدیق اکبر کی خلافت 2.25 سال ہے. صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم بنے ہیں, ان کی خلافت 10 سال ہے. اس کے بعد پھر حضرت عثمان ذو النورین بنے ہیں, ان کی خلافت کی مدت 12 سال ہے. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ بنے ہیں, ان کی خلافت تقریباً 6.25 سال ہے. اس کے بعد خلیفہ حضرت حسن بنے ہیں, ان کی خلافت کی مدت 6 مہینے ہے. اس کے بعد خلیفہ حضرت امیر معاویہ بنے ہیں, ان کی خلافت کی مدت 19.5 سال ہے. اس کے بعد خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر بنے ہیں, ان کی خلافت کی مدت تقریباً 9 سال ہے. یہ 7 آدمی ہیں جو نبی کے صحابہ میں خلافت کے منصب پر آئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے 2 طبقے ہیں. پہلے طبقے کا نام خلافت راشدہ ہے, ان میں 4 حضرات ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ خلافت راشدہ ہے. اور جو دوسرا طبقہ ہے اس کا نام خلافت عادلہ ہے. اس میں 3 حضرات ہیں, سیدنا حسن, سیدنا معاویہ, سیدنا عبداللہ بن زبیر. اچھا, عبداللہ بن زبیر تو مظلوم آدمی ہے, کوئی جانتا ہی نہیں ہے. بڑا اونچا آدمی ہے عبداللہ بن زبیر. صرف میں جھلکی دے کر بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ نبی کا صحابی ہے, حضرت عبداللہ نبی کے صحابی کا بیٹا ہے, حضرت عبداللہ نبی کی صحابیہ کا بیٹا ہے. عبداللہ خود بھی صحابی ہے, اس کی اماں بھی اسما بھی صحابیہ ہے, اس کا بابا حضرت زبیر بھی صحابی ہے, اس کی نانی ام رومان بھی صحابی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کا نانا حضرت ابو بکر صدیق بھی صحابی ہے. خلافت پر یہ لے جائے نظریاتی چیز ہے, اس میں میں نے خلافت کا مسئلہ لکھ دیا ہے, خلافت راشدہ اور خلافت عادلہ. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں پنڈی والوں, ساری باتیں تو ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی. یہ جس طرح حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دونوں عقیدے میں, نظریے میں, خلافت میں ایک تھے اور متحد تھے, اسی طرح حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ بن زبیر جو خلیفہ بھی بنا ہے, یہ اور حضرت امام حسین نظریے اور موقف میں ایک تھے. آپ کو بتاتے نہیں ہیں,
حسین کی مجلس تو سناتے ہیں، حضرت حسین کا موقف نہیں سناتے. زیادہ سے زیادہ ہمارے جو سنی نوجوان علماء ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ حضرت حسین کا ذکر کریں گے، 2-4 فضائل کی حدیثیں سنا دیں گے. ذکر حسین کرتے ہیں، فکر حسین نہیں بتاؤں. فکر حسین میں بتاؤں گا. آپ کبھی پروگرام رکھیں حضرت امام حسین کی عظمت کا، انشاءاللہ میں آؤں گا. حضرت کا ذکر بھی ہوگا، حضرت کی فکر بھی ہوگی. بات سمجھ آئیے؟ حضرت امام حسین نے جو یزید کے خلاف آواز اٹھائی اور انکار کر دیا کہ میں یزید کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا، پہلا آدمی جس نے حضرت حسین کی تائید کی ہے وہ ابو بکر صدیق کا نواسا یہی عبداللہ بن زبیر ہے. آپ کو کوئی بات نہیں بتا، جس طرح حضرت حسین شہید ہو گئے موقف سے نہیں ہٹے، اسی طرح عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہو گیا ہے، موقف سے نہیں اٹھا. یہ حسین کربلا کا شہید ہے اور یہ عبداللہ بن زبیر مکہ کا شہید ہے. میرا کرنٹ فریم کرا کے گھر میں لگائیں، دکان پہ لگائیں، مسجد میں لگائیں، بیٹھک میں لگائیں، کمرے میں لگائیں. معلومات میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی اور گھر میں برکت بھی ہوگی. میں پرانی بات ہے، ایم اے اسلامیات کے وائوے میں تھا تو وہاں انہوں نے یہ سوال کیا کہ نبی علیہ السلام کو کہ کتنے صحابہ کو خلافت ملی ہے. آپ یقین کریں کہ کوئی آدمی جواب دینے والا نہیں، کوئی تقریباً 1200-1300 آدمی امتحان دے رہا تھا، کوئی نہیں تھا. تو میرا جب نمبر آیا تو اس نے پوچھا تو وہ 3 آدمی بیٹھے تھے، ان کے جو پروفیسر تھے نا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے اور ایک دوسرے کو کہتا ہے لیکن یہ پہلا آدمی ہے، پہلا آدمی. مجھے کہتے کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کرنا ہے، میں مسجد میں ہوتا ہوں، طالب علم ہوں. تو مولویوں کو تو جاہل سمجھتے رہے، ان کو کچھ پتہ نہیں. تو میرے دوستوں اچھے لوگوں سے تعلق رکھو گے تو اچھی معلومات حاصل ہوگی. بات سمجھ آ رہی یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ 7 آدمی ہیں جن کو خلافت ملی ہے، لیکن وہ 3 حضرات جو ہیں ان کا درجہ پہلے حضرات سے کچھ کم ہے، اور یہ پہلے جو 4 حضرات ہیں یہ خلفائے راشدین ہیں. ان کے مقام کا مقابلہ نبی کی پوری جماعت میں کوئی نہیں کرتا. ان کا درجہ بہت اونچا ہے، ان کی شان بہت اونچی ہے، ان کی عظمت بہت اونچی ہے. ان میں وہ جو ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں، تربیت یافتہ بھی ہیں، اور بڑے گہری قرابت ہے ان کی رسول اللہ کے ساتھ. صدیق اکبر نبی کا سسر ہے، عمر فاروق اعظم نبی کا سسر ہے، عثمان ذو النورین نبی کا داماد ہے دوہرا، اور علی المرتضی یہ بھی پیغمبر کا داماد ہے. یاد رہے گا رشتہ یا نہیں رہے گا؟ ابو بکر نبی کا سسر، عمر نبی کا، بولتے نہیں، اور عثمان اور علی یہ دونوں نبی کے، اور یہ دونوں جو داماد ہیں تو حضرت عثمان اور حضرت علی آپس میں کیا لگے؟ یار ختم ہو چکے تھا پنڈیا لے. یہاں تو ہر ہفتے میرا بیان ہونا چاہیے. اللہ کے بندے یہ آپس میں ہم زلف ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں ساڈو. پتہ نہیں دوسری پنڈیا لے کیا آتے یہ ساڈو ہیں آپس میں. دونوں کیا ہیں؟ حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت ابو العاص. نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی؟ 4. حضرت پیغمبر کی بیٹیاں کتنی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرا پیغمبر اعلان کر دے، اپنی گھر والیوں کو بتا دے، اپنی بیٹیوں کو بتا دے، مومنین کی عورتوں کو بتا دے جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے. قرآن نے پیغمبر کی بیٹیوں کے لیے بنات کا لفظ استعمال کیا. قرآن سے واضح ہو گیا پیغمبر کی بیٹی ایک نہیں، پیغمبر کی بیٹیاں 4. کتنی؟ 4. بولتے نہیں ہو؟ یہ تازہ میرا رسالہ آیا ہے بنات النبی پر. چند دانے میرے پاس ہوں گے، زیادہ تو یہاں میرے پاس سامان نہیں ہے، تھوڑی سی چیزیں. ایک اور قیمتی چیز لایا تھا کہ لیکن وہ راستے میں ختم ہو گئی. آپ کی قسمت، بہت قیمتی چیز تھی وہ، لیکن وہ نہیں، ابھی میرے پاس نہیں ہے. وہ حضرت علی کے ارشادات میں نے جمع کیے ہیں، بڑے عجیب ہیں. حضرت علی کے فرامی، کبھی پھر ملاقات ہوگی پھر آپ کو دیں گے انشاءاللہ، یا پھر میرے ایڈریس سے منگوا دو. ارشادات علی رضی اللہ عنہ، بڑے عجیب ارشاد. اور دوسری چیز یہ چند نسخے ہیں بنات النبی، اس میں میں نے امامیہ کی کتب سے 60 حوالہ نقل کر دیا ہے پیغمبر کی بیٹیاں 4. میں نے کہا شاید ان کو ہدایت مل جائے. چلو ہماری نہ مانے، اپنی تو مانے.
ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا. پیغمبر کی بیٹیاں ان کے مذہب کی پہلے نمبر کی کتاب ہے, اس کا نام ہے کاف. کیا نام ہے؟ آج کل تو آپ کافی پیتے ہیں نا, یہ وہ کافی نہیں, یہ کتاب کا نام ہے. کیا نام ہے؟ کاف. محمد ابن یعقوب کلینی ان کا بڑا محدث ہے, اس نے یہ کتاب لکھی ہے, مذہب شیعہ کی پہلے نمبر کی کتاب ہے. کیا نام بتا رہے ہیں؟ اور اتنی اونچی کتاب ہے جو جب اس نے یہ کتاب مکمل کر لی تو اس نے سفیر کے ذریعے امام مہدی کے پاس بھجوائی. امام مہدی نے اسے ملاحظہ کیا, اسے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہا, ھذا کافٍ لشیعتنا, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کا نام کافی پڑ گیا. سمجھ آئیے؟ اس کافی کا حوالہ میں نے نقل کر دیا ہے. محمد بن یعقوب کلینی نے اس میں یہ بات لکھی ہے, امام مہدی نے ملاحظہ کی ہے, یعنی امام مہدی کی مصدقہ بات ہے. حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ میری گھر والی خدیجہ پر رحمت کرے, خدا نے خدیجہ سے مجھے 2 بیٹے عطا کیے, 4 بیٹیاں عطا کی, زینب, رقیہ, ام کلثوم, فاطمہ الزہرا, چاروں کی اماں خدیجہ الکبریٰ, بابا محمد مصطفیٰ. بہت اونچی شان ہے. یہ پیغمبر کی شہزادیاں ہیں, نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں, پیارے آقا کی صاحبزادی. ہماری بیٹی کا باپ کس کوئی اور بنا ہے؟ برداشت کرو, کوئی ہماری بیٹی کا باپ اور بنا, تم نبی کی بیٹیوں کا باپ اور بناتے ہو, قبر کے عذاب کے لیے تیاری کر کے اور دعویٰ کرتے ہو حب اہل بیت کا اور انکار بھی اہل بیت کا. یہ نبی کی بیٹیاں اہل بیت ہیں یا نہیں؟ دور سے نہیں بول. نبی کی ازواج اہل بیت ہیں یا نہیں؟ اور حضرت نبی کے داماد 3 ہیں, اہل بیت ہے یا نہیں؟ تمہیں اپنے داماد پیارے ہیں, پیغمبر کو داماد پیارے نہیں ہوں گے. حضرت نبی کے بیٹے 3, حضرت نبی کی بیٹیاں 4, حضرت نبی کے داماد 3. یاد کیا سبق؟ بیٹے کتنے؟ بولتے نہیں. بیٹے کتنے؟ اور بیٹیاں کتنی؟ 4. صاحبزادیاں کتنی؟ 4. پیارے نبی کی شہزادیاں کتنی؟ 4. اور حضرت نبی کے داماد کتنے؟ بڑے کا نام حضرت ابو العاص ہے, دوسرے کا نام جناب عثمان ہے, تیسرے کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے. 3 داماد. تو یہ تینوں آپس میں کیا لگیں گے؟ بولتے نہیں ہوں کیا لگیں گے؟ ہم زلف, ہماری زبان میں کہتے ہیں سانڈو. کیا لگیں گے؟ یار تمہیں اپنے داماد پیارے ہیں, پیغمبر کو پیارے نہیں ہوں گے؟ سوچے سوچے. اور ہمارے آپس میں تعلقات سانڈو کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں؟ یار پنڈی والے سگا بھائی آئے نا, خالی پانی سے ٹرکا دیتے ہو. یہ سانڈو آئے, ماشاءاللہ بوتلیں, آئس کریم, مٹھائی, حلوہ, چاول, مرغی, بریانی. آج میری سالی آئی, آج میرا سانڈو ہے یا نہیں؟ آج میرا سالہ ہے, خدمت کرتے ہو نا. تو پیغمبر کو اپنے سالوں سے محبت نہیں ہے, بولتے نہیں ہو. یہ معاویہ نبی کا سالہ ہے, معاویہ نبی کا. اچھا آج آپ کو ایک اور رشتہ بتاتا ہوں, بتاؤں. حضرت معاویہ ایک رشتے میں نبی کا سالہ ہے, حضرت معاویہ دوسرے رشتے میں نبی کا سانڈو ہے. آپ کو بتاتے نہیں ہیں لوگ, یہ میرا رسالہ ہے, تو کا سامان ہے میرے پاس. بڑی دکان پر آئے ہو, چھوٹا سا رسالہ ہے میرا, چھوٹا لے جائیں. 3 دفعہ اگر پڑھیں اچھی نیت کے ساتھ, انشاءاللہ سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے. اس میں نے لکھ دیا کہ معاویہ نبی کا سالہ بھی ہے, معاویہ نبی کا سانڈو بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہم, یہ تینوں آپس میں سانڈو ہیں. تینوں آپس میں بولتے نہیں ہو. اللہ سمجھ کی توفیق دے. دوست آمین کہیں. ہم تمہیں سب سے محبت رکھتے ہیں, ہم سنی مذہب کے لوگ ہیں, ہمارے نزدیک صحابہ بھی سچے ہیں, ہمارے نزدیک اہل بیت بھی سچے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ بنات والی کتاب بڑا خزانہ ہے, آپ اگر لے جائیں. آپ کو معلوم ہوگا وہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک سوال اٹھایا گیا تھا, سنا ہے نا, کہ نبی علیہ السلام نے 25 سال میں شادی کی, اتنے سال اولاد نہیں ہوئی, پھر اولاد ہوئی تو پھر وہ جو ہے اتنی عمر میں اولاد ہوئی, وہ کیسے جلدی جوان ہو گئی, ان کی شادیاں بھی ہو گئی, ان کے بچے بھی ہو گئے. یہ ایک میڈیا پر بڑا سوال اٹھے, میرے پاس بھی لوگوں نے بھجوا دیا. یہ تو اسی سے اس کا جواب ہے, اس کا جواب بھی میں نے اس میں لکھ دیا ہے. دھوکہ دیا انہوں نے, وہ دھوکہ میں نے کھول دیا ہے تاکہ میں نے کہا مسلمانوں کا ایمان بچ جائے, وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے. اور میرے نانا بزرگوار حضرت اقدس حضرت علامہ محمد عبدالستار توسوی
نور اللہ مرکزہ نے آج سے 52 سال پہلے ایک شیعہ عالم سے عدالت میں مناظرہ کیا تھا اسی بنات کے موضوع پر کہ عبدالستار توصیل کی بات سچی ہے اور ان کا عقیدہ اور سنی مذہب سچا ہے. وہ جو فیصلہ ہے اس کا عکس بھی میں نے اس میں دے دیا. وہ بھی قیمتی شے ہے, یہ چند نسخے ہیں, اگر آپ لے جائیں گے تو بے پناہ فائدہ ہوگا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ والا کیلنڈر, اس میں میں نے حضرت علی کا شجرہ دیا ہے اور حضرت علی کے بیٹوں کے نام دیے ہیں. علی نے 9 شادیاں فرمائی تھیں, حضرت علی کے 18 بیٹے تھے, حضرت علی کی 17 بیٹیاں تھیں. نام آپ کو نہیں بتاتے, 2 نام آپ نے یاد کیے ہوئے, حسن اور حسین, بس. بھئی یہ تو 2 ہیں. حضرت علی کے بیٹے تھے 18. کتنے؟ بڑے بیٹے کا نام حسن ہے, حضرت کے دوسرے بیٹے کا نام حسین ہے, حضرت کے تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے, حضرت کے چوتھے بیٹے کا نام ابو بکر ہے, حضرت کے 5ویں بیٹے کا نام عمر ہے, حضرت کے 6ٹھے بیٹے کا نام عمر اصغر ہے, حضرت علی کے 7ویں بیٹے کا نام ہے عثمان. یہ نہیں بتاتے آپ کو, چھپایا ہوا ہے. اور ایک اور بات, ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت علی کے جو 3 بیٹے ہیں نا, ابو بکر, عمر, عثمان, یہ تینوں بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے. ان کا تذکرہ نہیں کرتے, ان کی نیاز تو آپ نہیں پکاتے, ان کے نام کی سبیلیں بھی نہیں لگاتے. یہ تو قیامت کا دن آئے گا نا, ان کا گریبان ہوگا, علی کا ہاتھ ہوگا. علی پوچھے گا کیا یہ میرے بیٹے نہیں تھے, کیا یہ حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے, کیا ان کی قربانی نہیں تھی؟ میرے دوستوں بزرگوں, حقائق کیوں چھپاتے ہو؟ حقیقت چھپتی نہیں ہے, حقیقت پھر حقیقت ہے, نمایاں ہو کے رہتی ہے. یہ حضرت علی نے جو اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر, عمر کے ناموں پر رکھے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کے دل میں ابو بکر, عمر کی محبت تھی, علی کے دل میں ابو بکر, عمر کی عظمت تھی, علی کے دل میں ان کا احترام تھا. جب حضرت صدیق اکبر فوت ہوئے, اللہ جانتا ہے, ابو بکر کو تو غسل دینے والا بھی علی ہے, ابو بکر کو کفن پہنانے والا بھی علی ہے, ابو بکر کے جنازے کو کندھا دے کر نبی کے حجرے پر لانے والا بھی حضرت علی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, میں ابو بکر کا جنازہ اٹھا کر لے آیا, پیغمبر کے حجرے کے باہر رکھ دیا, میں نے بارگاہ نبوت میں عرضی پیش کی, یا رسول اللہ, آپ کا جان ابو بکر دروازے پر حاضر ہے, اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں, جب میں نے یہ عرضی پیش کی, میں نے دیکھا حجرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. علامہ راضی یہ واقعہ نقل کر کے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, ہم نے ابو بکر کی کرامت اس کی وفات کے بعد دیکھ لی کہ صدیق اکبر کے لیے نبی کے حجرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. حضرت علی فرماتے ہیں, حاطف کی آواز آئی, اذکر الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق, جلدی کرو حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ. کتنا عرصہ ہو گیا محمد اپنے یار کی انتظار کر رہا ہے. بڑی اونچی بات ہے بھائی, یہ بڑے اونچے لوگ ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں, ان حضرات کی آپس میں بڑی محبت تھی, بڑی عقیدت تھی. یہ رحماء و بینہم کا مصداق تھے. یہ عداوت اور نفرت کی دیواریں لوگوں نے کھڑی کر دی ہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے, غلط بات ہے, لوگوں کے خیالات غلط ہیں, لوگوں کے دعوے جھوٹے ہیں. اللہ کا قرآن سچا ہے. قرآن نے کہا ہے رحماء و بینہم, وہ آپس میں باہم شیر و شکر تھے. یہ سچ ہے. یہ تو کیلنڈر بھی مل جائیں گے اور یہ چیزیں مل جائیں گی. عقیدہ حیات النبی پر میری کتاب ہے جو میں نے مسجد نبوی میں عرب عالم کے ساتھ 10 دن گفتگو کی تھی عقیدہ حیات کے اوپر. عربی شیخ, یمنی شیخ میرے دلائل سن کر بڑا حیران ہوا اور مجھے کہا ہمیں تو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے, اہل عرب اس سے غافل ہیں, آپ کتاب لکھیں, میں آپ کی کتاب کی تعریف کروں گا. تو پھر میں واپس آیا, یہ 2012 کا واقعہ ہے. واپس آ کر پھر میں نے یہ کتاب لکھی تھی, احقاق الحق یعنی عقیدہ حیات الانبیاء اور اس کے دلائل. اس میں میں نے قرآن مجید کی 14 آیتیں پیش کی ہیں, نبی علیہ السلام کی 40 حدیثیں پیش کی ہیں, مذاہب اربع کی عبارات, اکابر علماء کے فیصلے نقل کر دیے ہیں. سب کا عقیدہ ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں. جو یہاں درود پڑھتا ہے فرشتے لے جاتے ہیں, جو وہاں جا کر سلام عرض کرتا ہے میرے آقا خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں.
میری کتاب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کا نام ہے احقاق الحق. اس کے بھی چند نسخے ہیں جہاں میرے پاس. اور یہ چہرے والی کتاب ہمارا نیا ایڈیشن آیا ہے. اس کا نام ہے چہرہ کے اسلامی خد و خال. یہ تو ہر بندے کے گھر میں ہونی چاہیے بھائی، بلکہ ہر مسجد میں بھی ہونی چاہیے. اس میں نے چہرے کی سنتیں لکھی ہیں، شرعی احکام لکھے ہیں. داڑھی کا مسئلہ، مونچھوں کا مسئلہ، آنکھوں کا مسئلہ، سر کا مسئلہ، پگڑی کا مسئلہ، ٹوپی کا مسئلہ، عورت کے دوپٹے کا مسئلہ، میک اپ کا مسئلہ، بیوٹی پارلر کا مسئلہ، اور یہ پاؤڈر شوڈر کریم شریم کا مسئلہ، بناؤ سگار کا مسئلہ. کچھ عورتیں بال کٹواتی ہیں ان کا مسئلہ، اور کچھ مرد جو ہے وہ داڑھی کٹواتے ہیں ان کا مسئلہ، اور کچھ داڑھی کو کالا کرتے ہیں اس کا مسئلہ. یہ سارے مسئلے اس کتاب میں آئے ہوئے ہیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. اس کا نام ہے چہرہ کے اسلامی خط و خال. یہ آپ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کی تعلیم بھی کریں، اور خاص کر اپنی بیٹیوں کو ایک کتاب ضرور دینی ہے. امید ہے وہ خود پڑھے گی، آپ کو بھی پڑھ کر سنائے گی. انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے گا تو گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا. دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے. اللہ اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. ان عزیزوں نے، دوستوں نے اہتمام انتظام کیا، اللہ ان کی کوشش قبول فرمائے. بھائی شوکت سے